السلام علیکم ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل 2TV گردن پورے جسم پر شدید تشدد، پسلیاں اور کولوں پر زخموں کے نشانات، حنا جاوید کی اذیت ناک موت اور اذیت ناک وہ آخری گھنٹے جس نے ہر ایک کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ 9 مہینے پہلے شادی کرنے والی عورت سے درندوں سے بھی برتر جو ہے وہ سلوک کیا گیا۔ یہ واہیات قسم کا نیچ انسان جو کہ بچوں کو پڑھایا بھی کرتا تھا اور عجیب و غریب طریقے سے گھٹیا جو ہے طرح سے لیکچرز دیتا تھا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس شوہر نے بڑی عجیب و غریب وجہ بتائی ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کے لیے۔ ظالم شوہر فیصل نے کتنے دن پہلے یہ ساری پلاننگ کی تھی، دھوکے سے اس کو بلایا، کتنے گھنٹے یہ درندہ اس پہ تشدد کرتا رہا، ملزم سے جو ہے کیا اس نے کہانیاں سنائی، اور اس درندے نے پہلی بار منہ کھولا ہے جس نے سب کے کانوں سے دھواں نکال دیا۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ راولپنڈی میں 45 سالہ حنا جاوید کے مبینہ قتل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بڑی دردناک ہے، جہاں پر گردن کی ہڈی ٹوٹنے، پسلیوں اور کولوں پر زخموں کے نشانات اور دل کے گرد خون جمع ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ موت کی حتمی وجہ کے تعین کے لیے فرانزک رپورٹ کا انتظار ہے۔ 45 سالہ حنا جاوید، اس کے قتل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اب پیر کو آ گئی ہے، اور اس رپورٹ نے یقین کریں کہ دل کو اتنی تکلیف دی ہے۔ کوئی عورت، کوئی بھی انسان اس طرح کی موت اتنی تشدد کے ساتھ، اتنے ظلم کے ساتھ جو ہے وہ موت ڈیزرو نہیں کرتا۔ میں بار بار آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے جنازے مت اٹھائیں۔ یہ ایک دلدل تھا جس میں دھکیلا گیا ہے۔ اب آپ جو مرضی سے بولیں کہ میں الزام لگا رہی ہوں، الزام تلاشی، جو جس نے کرنا تھا وہ تو اس نے کرنا ہی ہے۔ آپ لوگ خدا کے لیے دوسروں کے واقعات سے سمجھیں کہ اپنی بیٹی کو آپ ایسے درندے کے ساتھ کیسے بیاہ سکتے ہیں جو پہلے سے اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہو، پہلی بیوی طلاق لے چکی ہو، جس کو 2 یونیورسٹی سے نکالا جا چکا ہو الزامات لگا کے، جو شکل سے دیکھ کر جو ہے وہ کتنا واہیات انسان لگ رہا ہے۔ آپ کی بیٹی کو اس سے کتنا مارا پیٹا ہوگا، لڑکی نے کتنی چیزیں چھپائی ہوں گی، بیچاری عورت پہ کتنا پریشر ہوتا ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ جنازے اٹھیں اور ہم لڑکیوں کو بچاتے نہیں ہیں۔ دوسری طرف جی قتل کرنے والے درندے نے منہ کھولا ہے۔ اس وقت پوسٹ مارٹم جو ہے اس کے موت کے تقریباً 12 گھنٹے بعد ڈاکٹر مالیہ خالد نے کی ہے، جبکہ رپورٹ اور فرانزک تجزیے کے لیے حاصل کیے گئے جو نمونے ہیں وہ بھی وصول کیے گئے۔ اب جی آپ کو بتاؤں، حنا جاوید کی لاش سے DNA اور دیگر نمونے حاصل کر کے لیب بھجوائے گئے ہیں۔ دیکھیں اب رپورٹ میں کیا کچھ آتا ہے۔ ابھی رپورٹ اتنی خوفناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق حنا جاوید کے دل کے گرد بھی خون جمع تھا، اور موت کی ابھی حتمی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ حنا جاوید کی لاش 21 اگست کی صبح جو ہے وہ راولپنڈی کے لال کرتی علاقے میں واقع عسکری اپارٹمنٹس میں ایک فلیٹ کے باتھ روم میں ملی ہے۔ ریمانڈ کے بعد ملزم ذیشان نے قتل کے طریقہ کار سے متعلق مختلف بیانات دیے ہیں۔ پہلے بیان میں ذیشان نے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کے دوران جو ہے خاوند فیصل اصغر نے حنا جاوید کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گلا دبایا۔ ذیشان جو ملازم ہے، اسے دوسرے بیان میں کہا میاں بیوی جھگڑ رہے تھے اور فیصل اصغر نے اسے مدد کے لیے بلایا، جس کے بعد دونوں نے مل کر جو ہے وہ حنا جاوید کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا۔ تیسرے بیان میں ذیشان نے حنا جاوید کو خود اکیلے قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حساب کریں آپ۔ ملزم کے مطابق جھگڑے کے دوران مقتولہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے بلایا گیا، جس کے بعد فیصل اصغر اور اس نے حنا جاوید کو پکڑا، مزاحمت پہ اس کا گلا دبا دیا۔ ذیشان اسی گھر کے پورشن کے ایک حصے میں رہائش پذیر ہے، اور تفتیش کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ وہ مبینہ طور پہ حنا جاوید کی پرس اور گھر سے نقدی بھی چراتا رہا ہے۔ ملزم کے بیانات میں تضاد جان بوجھ کر آ رہا ہے۔ تفتیش کاروں کے مطابق قتل کے بعد لاش کو اکیلے باتھ روم میں لٹکانا ڈیفینیٹلی بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ پولیس کو مقتولہ کے سسر نے گھر میں چور گھسانے کی اطلاع دی تھی۔ پولیس جب گھر پہنچی تو حنا کی جو لاش تھی وہ باتھ روم میں شاور سے بندھی ہوئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم فیصل جو ہے اس کے والد کو بھی تحقیقات میں شامل کیا جائے۔ اب حنا کے جو فیملی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بھی ملا ہوا ہے۔ حنا کے رشتہ دار شہرام اظہر ملک کا کہنا ہے کہ یہ خاندان کے لیے اچانک پیش آنے والا خوفناک واقعہ نہیں ہے، بلکہ مبینہ طور پہ پہلے سے تیار کیا گیا ایک منصوبہ تھا۔ انہوں نے الزام لگایا حنا بدھ کی رات اپنے میکے سے واپس سسرال گئی تھی، اور بعد میں انہیں مبینہ طور پہ ایمرجنسی کا بہانہ کر کے کمرے سے باہر بلایا گیا، جس کے بعد یہ تشدد ہوا۔ خاندان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ منصوبہ بندی چند روز قبل کی گئی تھی اور گھریلو ملازم کو
اس جرم میں شامل ہونے کے لیے رقم دینے کا لالچ دیا گیا۔ ہنا جاوید کی تایازاد بہن صبا بانو ملک نے کہا کہ ہنا کی شادی کو ابھی 10 ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے۔ ہنا نے نومبر 2025 میں ریٹائرڈ کرنل اصغر علی فیاض کے بیٹے فیصل اصغر سے شادی کی تھی۔ ہنا جاوید کے قتل کے مقدمے کا جو مرکزی ملزم فیصل اصغر امام کی ایک پرانی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے، جس میں وہ اتفاقاً شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کی مثال دیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی کہ وہ درندہ اتنی ریپیوٹڈ یونیورسٹیز میں پڑھاتا تھا، بچوں کے ساتھ بچوں کو تیار کرتا تھا۔ لیکچر کے دوران فیصل اصغر امام انتظامی فیصلوں اور انسانی رویوں کو سمجھانے کے لیے حاضرین کے سامنے ایک فرضی صورتحال رکھتا ہے۔ کہتا ہے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو گولی مار دی، آپ کیا سوچتے ہیں یہ صحیح چیز ہے یا غلط؟ اور اس دوران وہ اپنی پہلی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ اندازہ کریں کہ ایسے لوگ ہمارے پروفیسرز ہیں، اندازہ کریں ایسے لوگ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، جو ایک پڑھی لکھی سمجھدار عورت کو جو کہ اس کی بیوی ہے بری طرح تشدد کا نشانہ بنا کر اس کو دردناک موت دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں، ان کی کوئی جانچ پڑتال نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ یہ درندوں کا حال ہے، یہ درندے ہی جو ہے بنائیں گے۔ اس پر قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، خدا کے واسطے ایسے درندے کے لیے آواز اٹھائیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ہر حال میں سزا ملے، تاکہ باقی درندے جو ہے نا، میرے خیال میں درندے بھی ادھر بے غیرت نہیں ہوتے، یہ تو بہت ہی شیطان صرف آدمی ہے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس پہ۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو، رہنے کے بعد۔